السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہمارے سامنے آج کل میڈیا پر ایک واقعہ ہر کسی کی زبان پر نظر آ رہا ہے کہ عامر لیاقت کا تیسری بیوی کے ساتھ ایک تنازع سامنے آتا ہے۔ دونوں طرف سے ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالا جاتا ہے، کوئی کسی کی ویڈیو لیک کر رہا ہے، کوئی کسی کی آڈیو لیک کر رہا ہے۔ یعنی یہ دونوں میاں بیوی ایک ایسا بازار سوشل میڈیا کے اوپر انہوں نے گرم کر دیا کہ ہر طرف سوشل میڈیا کے اوپر ان کی تیسری شادی، بلکہ اب تو علیحدگی ہو رہی ہے، اس کے چرچے نظر آ رہے تھے۔ لیکن اگر ہم اس کو شریعت کے تناظر میں دیکھیں تو آج دراصل ہمیں اسی چیز کو دیکھنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور شریعت ہم سے کیا مطالبہ کرتی ہے۔ شرعی لحاظ سے اگر آپ کو اپنی بیوی پسند نہیں ہے تو آپ کو اس سے کس طریقے سے علیحدگی اختیار کرنی ہے۔ مرد کے لیے تو وہ چیز زیادہ تر لوگوں کو معلوم ہے کہ کس طریقے سے وہ ایک طلاق دے کر ہی اس سے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن جب عورت کے ہاتھ میں یہ چیز آتی ہے کہ اس نے خلا کا دعویٰ کرنا ہے، جج کے پاس جانا ہے، تو اس کے لیے کچھ احکامات اس کو لازمی پتہ ہوں، اور یہ احکامات مسلمان امت کو بھی لازمی معلوم ہونے چاہیے تاکہ یہ سب کو معلوم ہو۔ پہلی بات وہ یہ کہ دونوں یعنی میاں اور بیوی، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے۔ جب ایسے لڑائی جھگڑا یا کوئی مسئلہ سامنے آئے تو ان کو ایک دوسرے کی ستر پوشی کرنی ہے، نہ کہ ان کے عیب کو پوری دنیا میں نیلام کرنا ہے اور دکھانا ہے کہ بھائی یہ بیوی تھی یا یہ شوہر تھا، یہ ایسا تھا، یہ ایسا تھا، یہ ایسی تھی، یہ ایسی تھی۔ جیسا کہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ عامر لیاقت صاحب نے بھی یہ کام کیا کہ اپنی بیوی کے اوپر کیچڑ اچھالا اور کہا کہ اس طریقے سے یہ اس میں خرابیاں ہیں اور یہ فحاشی کا یہ مسئلہ اس کے ساتھ ہے، اس کے دوسرے لوگوں کے ساتھ اس طرح چکر ہیں۔ دوسری طرف اس کی بیوی نے بھی اسی طریقے سے ان کے اوپر الزامات لگائے کہ یہ نشئی ہے، شراب نوشی کرتا ہے، یا آئس کا نشہ کرتا ہے، یا اور چیزیں، اور مجھے نامحرموں کے سامنے آنے کا بھی کہتا ہے۔ تو بھائی یہ تو کیچڑ اچھالنے کا شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی میاں بیوی دونوں کو، کیونکہ ان کو آپس میں ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے۔ تو لباس کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ پردہ پوشی کرے، ستر پوشی کرے ایک دوسرے کی۔ لیکن آج ہم جب شریعت کے احکامات کو نظر انداز کر دیں گے، اور یہی لڑکی جو آج کہہ رہی ہے کہ یہ مجھے مجبور کرتا ہے غیر محرموں کے سامنے آنے کے اوپر، آپ اسی لڑکی کا انسٹاگرام اور دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس ملاحظہ کر لیں۔ کیا اس وقت عامر لیاقت اس سے زبردستی ویڈیوز بنوا رہا تھا کہ جب یہ خود پرسنلی بھی ویڈیوز اپنی فحاشی پر مبنی سوشل میڈیا کے اوپر وائرل کر رہی تھی، کبھی گانے گا کر، کبھی کسی طریقے سے، کبھی کسی طریقے سے؟ تو یہ تو ان کا اصل چہرہ ہے کہ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں اور نظر کچھ اور آتے ہیں۔ تو یہ شریعت نے حدیں مقرر کی ہیں عورت اور مرد کے لیے کہ اگر ان کے اوپر ایسا واقعہ پیش آئے کہ انہوں نے سیپریٹ ہونا ہے تو ان کو کیا چیزیں دیکھنی ہیں۔ پھر اسی طریقے سے جو عدت ہے، اگر کوئی عورت خلا کا دعویٰ کرتی ہے تو اس کی عدت بھی ایک حیض مقرر کی گئی ہے۔ پھر اسی طریقے سے جب ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں اگر ہم جائیں اور کسی عورت نے علیحدگی کا یا خلا کا دعویٰ کرنا ہو کہ اس کو شوہر پسند نہیں ہے، تو وہ بھی ہمیں بہت آسان واقعہ نظر آتا ہے کہ ایک صحابی رسول تھے ثابت بن قیس بن شماس، ان کی جو زوجہ تھیں حبیبہ ان کا نام تھا، تو ان کو وہ پسند نہیں تھے وہ اپنے شوہر، تو انہوں نے سمپلی نبی علیہ السلام سے کہا کہ ان سے علیحدگی کروا دیں۔ تو نبی علیہ السلام نے اس مسئلے کو بڑی سمپل طریقے سے حل کروا دیا۔ حل کس طرح کروایا کہ اس سے پوچھا کہ کوئی حق مہر یا جو بھی چیز دی ہوئی ہے وہ واپس کرنے کے لیے تیار ہے، تو وہ اس کے شوہر نے بھی مطالبہ کیا کہ وہ جو حق مہر یا پھر جو گفٹ کے طور پہ جو باغ دیا ہوا تھا اس نے اپنی بیوی کو، تو وہ واپس کر دے تو میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں۔ تو ایسا ہی ہوا کہ اس نے باغ واپس کیا، ادھر سے انہوں نے ان کی علیحدگی کروا دی گئی۔ اب اس کیس کے اندر، عامر لیاقت والے کیس کے اندر، لڑکی خلا کا دعویٰ کر رہی ہے اور ساتھ میں ان چیزوں کا بھی مال و دولت کا مطالبہ کر رہی ہے کہ جو عامر لیاقت نے دینے کا وعدہ کیا تھا یا لکھا تھا یا جو بھی کیا تھا۔
تو بھائی یہ بات سمجھ لیجئے، وہ عورتیں ہماری مائیں بہنیں سمجھ لیں کہ اگر آپ اپنے شوہر سے علیحدگی کا دعویٰ کرتی ہیں تو آپ کو حق مہر اور جو چیزیں بھی شوہر نے دی ہوں گی اگر وہ ڈیمانڈ کرے حق کے ساتھ، یعنی انصاف کے تقاضے کے ساتھ، قاضی کے سامنے، قاضی کو پتا ہو کہ یہ سب انصاف کا تقاضا ہے، تو وہ چیزیں جب واپس اگر وہ ڈیمانڈ کر لے حق مہر یا دیگر گفٹس، تو اس کے اوپر اس کو یہ چیزیں عورت کو واپس کرنی چاہیے یا پڑتی ہیں، بجائے اس کے کہ جس طرح دانیہ شاہ، جس کے ہم سید ہونے کے بارے میں بھی یا ان کے سید ہونے کے دعوے کے بارے میں پہلے ویڈیو بتا چکے ہیں، آپ کو لنک بھی اس کا دے دیتے ہیں، یعنی آج سے تقریباً 2 مہینے پہلے ہی ہم نے یہ بات بتا دی تھی کہ اس طریقے سے وہ لڑکی سید نہیں ہے، اس کے گھر والے خود مان رہے ہیں اس چیز کو۔ تو بہرحال خلا کرنے کے اوپر آپ کو چیزیں واپس کرنی پڑیں گی، بجائے اس کے کہ جس طرح عامر لیاقت کی بیوی تو مطالبے کر رہی ہے کہ مجھے یہ چیزیں دلوائی جائیں، 11 کروڑ اور یہ چیزیں۔ تو بہرحال یہ جو سارا چیز ہے، ہمیں اس مسئلے سے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنی بچیوں کی، اپنے بچوں کی تربیت ایسی کرنی ہے کہ وہ یوں سوشل میڈیا کے اوپر اپنی عزتوں کو اس طرح نیلام نہ کرتے ہوئے نظر آئیں کہ پہلے خود ٹک ٹاک اور انسٹاگرام اور دیگر سوشل میڈیا کے اوپر اپنی ویڈیوز خود لگائیں لڑکیاں، اور بعد میں کہیں کہ جناب ہمارا شوہر عامر لیاقت جو ہے وہ ہمیں غیر محرموں کے سامنے آنے پہ مجبور کرتا ہے یا اور غلط کاموں کے اوپر۔ تو اس وقت کہاں پہ آپ کی غیرت گئی تھی جب آپ خود یہ کام کر رہے تھے؟ یعنی آپ کے خیال میں آپ کی کسی نامحرم نے ویڈیو نہیں دیکھی ہوگی جو آپ خود وائرل کرتی نہیں اپنی ویڈیوز۔ تو بہرحال یہ تو ایک ہمارے سامنے واقعہ آیا، اور ابھی اس کی کچھ چیزیں مزید سامنے آئیں گی، کیونکہ ابھی دونوں نے ایک دوسرے کی آڈیوز بھی دی ہیں، ویڈیوز بھی دی ہیں، جو کہ بڑا خطرناک عمل ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس چیز سے بچنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ان معاملات کو کورٹ تک یا اپنے گھر تک اس کو سالو کر لیں، سوشل میڈیا یا دیگر میڈیاز کے اوپر اس کو لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آخری چیز عمران خان کے حوالے سے، عمران خان کی بھی آپ کو پتہ ہے پہلے 2 طلاقیں تقریباً ہو چکی ہوئی ہیں، علیحدگیاں ہو چکی ہوئی ہیں۔ ہمارے لیے اس کے اندر سمجھنے سیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے کبھی بھی اپنی خلا یا اپنے طلاق کے بارے میں ایک لفظ سوشل میڈیا دیگر میڈیاز کے اوپر نہیں بولا اپنی بیوی کے خلاف۔ ہاں، بیوی نے اس کے خلاف، یعنی ریحام خان نے اس کے خلاف کتاب میں بھی بہت کچھ شامل کیا اور دیگر میڈیاز کے اوپر بھی اس کو اچھالنے کی کوشش کی اور اس کے پردے کو پھاڑنے کی کوشش کی، لیکن یہ شخص ایسا تھا کہ اس نے اس کی کوئی سطر پوشی سے ہاتھ نہیں کھینچا، یا اس کے جو بد کرداری یا بد اخلاقی یا کوئی بھی غلط کام وہ لوگوں کے سامنے بیان نہیں کیا۔ تو اس لیے ہمیں یہ چیز سمجھنی ہے کہ عورت کو اور مرد کو اللہ کریم نے ایک دوسرے کا پردہ قرار دیا ہے، ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے، اور اگر ہم لباس کے ذریعے سطر پوشی نہیں کریں گے تو آپ پوری دنیا کے اندر جگ ہسائی کا باعث بنیں گے، جس طریقے سے عامر لیاقت اور اس کی بیوی دانیہ شاہ نے کیا۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ایسے معاملات سے محفوظ فرمائے، اور ہمیں اپنی اولاد کی، اپنے بہن بھائیوں کی اور معاشرے کی تربیت کرنے والا بنائے کہ ایسے نہج پہ یہ معاملات نہ پہنچیں اور یوں جگ ہسائی کا باعث نہ بنا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔